بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اصول الشاشی نمبر 3 وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ کتاب اللہ تعالی وسنت رسولہ واجماع الامۃ والقیاس فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الاقسام ليعلم بذلك طریق تخریج الاحکام۔ کہ اصول فقہ جو ہے وہ 4 ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اجماع الامہ ہے، اور قیاس ہے۔ فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام، ان ہر ایک میں سے الگ الگ بحث کرنا ہے، من هذه الاقسام کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع الامہ اور قیاس میں، لیعلم بذالک تاکہ اسے ہم جان سکے طریق و تخریج الاحکام، تخریج کے احکام کا، تخریج احکام یا وہ طریقہ جس سے تخریج احکام ہو سکے، یا وہ طریقہ یعنی تخریج احکام۔ یہاں پر وبعد یہ مضاف ہے، اس لیے کہ اس کے یہ مضاف ہے اور مبنی ہے بالضم، اور یہاں پر مضاف الیہ جو ہے وہ منوی ہے، محذوف ہے اور منوی ہے، بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ، بعد الحمدلہ بسملہ والحمدلہ والصلاۃ، فإن اصول الفقہ، اصول فقہ جو ہے وہ کتنے ہیں؟ فإن اصول الفقہ اربعۃ، اصول فقہ 4 ہیں۔ یہاں پر اصول فقہ 4 ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع الامہ اور قیاس ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا کہ اصول، اعتراض یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اصول فقہ کہا تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع الامہ، یہ تو صرف فقہ کے اصول نہیں ہے بلکہ یہ علم کلام کی بھی اصول ہے اور تصوف کی بھی اصول ہے۔ اگر یہاں پر یہ کہہ دیتے کہ اصول الشرع تو یہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو اضافت ہے وہ اضافت فقہ کی طرف یہ اختصاص کے لیے ہے، اضافت علمیہ ہے، اور اضافت علمیہ اختصاص کے لیے ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے اصول ہے؟ فقہ کی اصول ہے، صرف فقہ کی اصول ہے، یعنی خاص کیا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس کے 2 جواب ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر جو اضافت ہے یہ اختصاص کے لیے نہیں ہے بلکہ ادنیٰ ملابست اور تعلق کے لیے ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میرا استاد، وہ استاد میرا نہیں ہوتا ہے، اوروں کا بھی ہوتا ہے، باپ میرا باپ، تو وہ صرف میرا باپ نہیں ہوتا ہے، میرے دوسرے بھائیوں کا، بہنوں کا وہ باپ بھی ہوتا ہے، تو ادنیٰ ملابست کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اصول فقہ نہیں بتانا مقصود نہیں بلکہ 4 مقصود ہے، کہ فقہ کی اصول 4 ہے، یعنی مقصود یہاں پر 4 بیان کرنا ہے، فقہ کی اصول بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ فقہ کی اصول یہ ہے، کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ اصول جو ہے یہ فقہ کے ہے، بلکہ یہ مقصود ہے کہ فقہ کی جو اصول ہے وہ 4 ہے۔ اب یہاں پر اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ، کہ جس پر غیر کی ابتنا ہو، غیر اس پر مبنی ہو۔ تو ابھی یہاں پر ابتنا جو ہے وہ 2 قسم پر ہے۔ ابتنا ایک حسی ہے اور ایک عقلی ہے۔ حسی جس طرح دیوار پر چھت، یہ ابتنا، چھت کی ابتنا دیوار پر، یا عقلی ہو جس طرح احکام کی ابتنا ادلہ پر، اور یہاں سے بھی اصول سے مراد کیا ہے؟ وہ کہ ادلہ، احکام کی ابتنا ادلہ پر۔ الفقہ، فقہ کے لغوی معنی ہے، فقہ کا لغوی معنی ہے فہم غرض المتکلم من کلامہ، فہم غرض المتکلم من کلامہ، کلام متکلم کے غرض کو اس کے کلام سے سمجھنا، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ اور اصطلاح میں اس کی 2 تعریفیں ہیں، ایک ہے معرفت نفس ما لها وما علیہا، معرفت النفس ما لها وما علیہا، تو معرفت النفس ما لها یعنی ما جاز لها، وما علیہا یعنی ما یجب علیہا، او ما ينتفع به النفس او ما تضرر به في الآخرة۔ اور دوسری تعریف ہے
کہ العلم هو العلم بالأحكام الشرعية الفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية من أدلتها التفصيلية. من أدلتها التفصيلية کہ وہ علم احکام شرعیہ فرعیہ اور عملیہ من ادلتها التفصیلیہ. اب یہاں پر اصول فقہ جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ایک ہے کتاب اللہ، کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، اور کتاب اللہ اس کی 500 آیات ہے. سنت رسول اللہ سے مراد اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ، افعالہ و تقریراتہ، اور اس کا پورا ذخیرہ مراد نہیں ہے بلکہ اس میں سے 3000 جو ہے وہ مراد ہے. و اجماع الامہ، اجماع الامہ امت یہاں الف لام جو ہے عہد کی لے کہ امت محمدیہ ہے، الاجماع الامت محمدیہ. دوسرے جو اس سے پہلے جو شرائع ہیں وہ نہیں، یعنی اجماع دوسری امتوں کے اجماع جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اجماع الامہ محمدیہ ہے. اور اجماع مجتہدین الامہ ہے کہ امت کی جو مجتہدین ہے اس کا اجماع جو ہے معتبر ہے. چوتھا قسم ہے قیاس. قیاس یہاں قیاسی شرعی مراد ہے. قیاس کی 3 ہے، ایک شرعی ہے، ایک عقلی ہے، اور ایک لغوی ہے. تو یہاں پر قیاسی شرعی، قیاس کے ساتھ شرعی اس لیے نے لگایا کہ یہ اصول فقہ ہے، اور ہر متکلم جو وہ اپنی اصطلاح میں بات کرتے ہیں، کل متکلم اعلیٰ اصطلاح، ہر متکلم جو اپنی اصطلاح میں بات کرتے ہیں، تو یہ قیاس سے مراد وہی قیاس ہے جو اصول فقہ میں مذکور ہے. اب یہاں پر ان 4 وجہ حصر اگر ہم 2 طریقے سے بیان کر سکتے، ایک اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ کتاب اللہ یا تو وہی ہے اور یا غیر وہی ہے. اگر وہی ہے تو مطلوع ہے یا غیر مطلوع ہے. اگر مطلوع ہے تو کتاب اللہ، اگر مطلوع نہیں ہے تو سنت رسول اللہ. پھر اجماع، پھر وہی نہ ہو تو پھر یا تو قطعی ہے اور یا ظنی ہے. اگر قطعی ہو تو اجماع الامہ، ظنی ہو تو قیاس ہے. یہ تو وجہ ہے سر ایک ہے. دوسری وجہ یہ کہ قول شارع ہے یا قول غیر ہے. قول شارع ہے تو قول اللہ تعالیٰ کا یعنی کتاب اللہ ہے یا سنت رسول اللہ ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول ہے، اگر اللہ کے ہو تو کتاب اللہ ہے. اجماع الامہ، اب یہاں پر کہ قول غیر ہے. قول غیر یعنی یا تو پوری امت کی اجتہاد ہے اور یا بعض کے. اگر پوری امت کی اجتہاد ہے تو اس کو کہتے ہیں اجماع. اگر بعض کے ہیں تو قیاس ہے. یہ تو ہو گئی بات یہی تک. فلا بد من البحث، فلا جو ہے یہ نفی الجنس ہے، اور بدہ اس کا اسم ہے، اور من البحث یہ اس کے لیے خبر ہے. بحث یہ فی کل واحد، یہ متعلق ہے کس کے؟ البحث کے متعلق ہے، یعنی یہ فی ظرف لغوہ ہے، اور یہ ظرف مستقر ہے، اور یہ من جو ہے یہ ظرف مستقر ہے، اور صفت ہے اس کے لیے واحدین کے لیے.
ولا بد من البحث، بحث کس کو کہتے ہیں؟ بحث کے معنی ایک ہے تفتیش، لغوی معنی کیا ہے؟ تفتیش، زمین کو کود کے ریت کرنا زمین میں، اس کو کہتے ہیں تفتیش. اور ایک اس کا جو معنی ہے اصطلاحی معنی ہے تحاوز الخصمین، تحاوز الخصمین فی امر لإظہار الحق ظنا او یقینا. تخوص خوص سے ہے، اور خوص کہتے ہیں پانی میں گھسنا، پانی میں گھسنا کہ پانی کے اندر، پانی میں داخل ہونا، پانی میں داخل ہونا. لیکن جب اس کے صلے میں فی الکلام آ جائے یا فی الحدیث آ جائے، یعنی خاضہ فی الحدیث او فی الکلام، اس کا معنی ہے گفتگو کرنا، گفتگو کرنا. تو یہ معنی، تو ہر ایک میں سے بحث کرنا ہے. یہ بحث کا یہ معنی ہو گیا کہ خاضہ کہ تخاوض الخصمین، کہ دو خصم کا کسی گفتگو میں، کسی بحث میں مشغول ہونا، فی امر کسی کام کے لیے، اظہار حق تاکہ حق ظاہر ہو جائے، ظنن ہو یا یقیناً ہو. فی کل واحد من هذه الاقسام، هذه الاقسام سے مراد کتاب اللہ، سنت رسولی و اجماع الامہ اور قیاس ہے. ابھی یہ علت ہے کس کے لیے؟ لا بد کے لیے. لیعلم بذالک الطریق، ابھی طریق کی اضافت تخریج کی طرف جو ہے، تخریج کی طرف یا تو لامیہ ہے اور یا بیانیہ ہے. اگر بیانیہ ہو تو اس کا معنی ہے کہ وہ طریقہ تاکہ ہم اسے طریق سمجھے، اور طریق کیا ہے؟ تخریج الاحکام ہے. طریق سے مراد کیا ہے؟ تخریج الاحکام ہے. اور اگر لامیہ ہو تو تخریج احکام کا طریق ہمیں معلوم ہو جائے، لامیہ. پھر یہاں پر تخریج الاحکام، اس کی جو اضافت ہے، یہ اضافت الی المفعول ہے. تخریج مصدر مضاف الی المفعول ہے. اور فاعل اس کا کیا ہے؟ فاعل اس کا ہے المجتہد. فاعل اس کا یعنی تخریج المجتہد الاحکام، یعنی مجتہد کا احکام کو تخریج کرنا. ابھی احکام جمع ہے کس کی؟ احکام جمع ہے حکم کا. اور حکم کہتے ہیں، حکم کا معنی ہے خطاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے خطاب، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، مکلفین کے افعال کے ساتھ متعلق ہے. وہ خطاب ہے کہ جو متعلق ہے کس کے ساتھ؟ مکلفین کے افعال کے ساتھ، یعنی مکلفین کے افعال کے ساتھ. پھر یہاں پر کتاب اللہ، سنت رسول و اجماع الامہ اور قیاس اور کتاب اللہ و سنت رسول ہی، یہ تینوں جو ہے یہ حجت ہے. حدیث معاذ بن جبل، کہ معاذ بن جبل کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بما تقضی یا معاذ، کہ معاذ آپ کس چیز پر فیصلہ کرو گے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، کہ میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فإن لم تجد، اگر آپ اس میں نہ پائے، آپ کو نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا بسنت رسول ہی، تو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو اقوال ہے، جو افعال ہے، جو تقریرات ہیں، اس سے فیصلہ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا فإن لم تجد، اگر پھر بھی آپ کو نہ ملے، تو معاذ بن جبل نے فرمایا اجتہد برأیی، میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے. اپنی رائے سے کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا. تو میں جب اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسولہ بما یرضی، کہ اس نے
اس ذات کی تعریف کرتا ہوں جس نے اس کے رسول کو یہ توفیق دی کہ اس سے وہ راضی ہو جائے۔ پھر آپ کہیں گے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور قیاس، تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو اس وقت تک یہ تین جو ہے یہ اصول تھے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور قیاس، اور اجماع امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے وفات کے بعد وہ کیا ہے، یہ اصل ہے اجماع امت۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی یہ تو ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کتاب اللہ تو ظاہر ہے۔ پھر اجماع الامہ جو ہے اس میں کہ ما رأوا المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جو مومنین جس کو اچھا کہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا ہی دیکھتا ہے، اچھا ہی کہتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہی ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے، دوسری حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ پھر بھی اگر کچھ رہ گیا ہو تو انشاءاللہ آگے جو اسباق آ رہے ہیں اس میں تفصیل سے پڑھیں گے، یا آگے جو کتابیں پڑھیں گے، نور الانوار ہے یا حسامی ہے، یا آگے مسلم ثبوت، جو بھی کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس توضیح تلوی بھی ہے، تو اس سب میں کہیں پر بھی رہ جائے تو آگے جو کتاب ہے اس میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ یہ ابتدائی کتاب ہے، اور ابتدائی کتاب میں اتنی تفصیل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر میں جو تعریفات عربی میں استعمال کرتا ہوں تو اس کو بھی اگر آپ یاد کر لیں، اس کو بھی اگر غور سے دیکھیں تو بہت فائدہ ہوگا، اس لیے کہ ہمیں جاننا بھی ہی عربی میں مطالعہ بھی کرنا ہے، ہمیں کتابیں جو ہیں وہ بھی عربی میں ہے، احادیث قرآن کریم سب عربی میں ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم عربی میں جتنا لکھیں، جتنا پڑھیں، جتنا سنیں تو زیادہ ہی بہتر ہوگا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔